اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو کیا اس کی فوتگی کے بعد کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس سے ہر شخص آگاہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم محراب اور منبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ہمارا بھی اس میں کافی قصور ہے، اس لیے کہ ہم یہ مسائل لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے جو انتہائی ضروری مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسلام نے اس کی باقاعدہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے تو جو لوائقین ہوتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا گیا اولاً جو سب سے پہلا کام کرنا ہے تجہیز ہو، اس کی تجہیز کرنی ہے۔ تجہیز سے مراد یہ ہے کہ اس کا کفن دفن کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اس کے ترکہ میں سے استعمال کرنے ہیں، ترکہ میں سے کرنے ہیں۔ نمبر 2 یعنی ثانیاً جو دوسرا ہے قضاء و دین ہی، اگر اس نے کوئی قرض دینا تھا تو وہ جو قرض ہے اس کا ترکے میں سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، تفویض وصیتی، اگر اس نے کوئی ایسی وصیت کی ہے، مثال کے طور پہ میرے مال میں سے، میرے ترکہ میں سے، میرے کل مال میں سے آپ نے خیراتی ادارے کو اتنا پیسہ دینا ہے یا اتنی جائیداد دینی ہے یا کسی مسجد یا مدرسے کو دینا ہے، اگر کوئی اس نے وصیت کی تو وہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس کی وراثت یعنی کفن دفن، اس کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ضروری ہے، یعنی فرض ہے لوگوں پر کہ اس کا جو وراثت ہے اس کو اس کے ترکہ میں سے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 11 سے لے کر آگے تک، یعنی یہ پورا رکوع جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقسیم کار ہے اس کی بالکل وضاحت فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایسے ایسے مال جو ہے تقسیم کرنا ہے، ترکہ تقسیم کرنا ہے۔ اب اہم جو نقطہ ہے اس میں یا اہم جو مسئلہ ہے وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ وراثت کے حصے جو ہیں انسان نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص تبدیلی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کے ترکہ میں سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا اگر کوئی قرض تھا اس کے ذمے تو وہ قرض آپ نے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو آپ نے وہ وصیت پوری کرنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کفن دفن تو ہو جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا کتنے لوگوں کو کھلانا ہے، ہم نے کل کب کرنا ہے، کل پہ ہم نے کیسا اہتمام کرنا ہے، کتنے لوگ بلانے ہیں، کھانا کیسا دینا ہے، پھر ہم نے ساتھ کی دعا کیسے کرنی ہے، پھر ہم نے چیلم کا پروگرام کیسے کرنا ہے۔ یہ ضروری باتیں نہیں تھی جو آپ کو دین اسلام سکھا رہا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اگر کوئی شخص قرض دار ہوتا جب جنازہ ادا فرماتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من بعد وصیتی، یعنی آپ نے کفن دفن کرنا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ تقسیم جو ہے، وصیت جو ہے قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اگر کسی شخص کے ہاں وصیت کی ہوئی تھی تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے پہلے آپ نے اس کا قرض ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو پھر آپ نے وہ وصیت جو ہے اس کی پوری کرنی ہے۔ اب وصیت جو ہے آپ قرض پہ، میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے پہ پوچھا کرتے تھے، کم از کم علماء کرام جو جتنے بھی لوگ ہیں، مثلا ہم جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کم از کم لوگوں کو یہ بنیادی چیزیں بتانی چاہیے کہ مرنے والے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔
آپ نے بہت زیادہ کھانے کا بندوبست نہیں کرنا، پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ کم از کم قرض کے بارے میں تو بتانا چاہیے۔ ایسا شخص جو ساری زندگی جھوٹ فراڈ کرتا رہتا ہے، مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب والا اتنے لوگ شامل ہوئے ہیں جنازے میں، یہ بخشا گیا ہے۔ اب قبر میں تو اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، بخشا گیا ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے، رب کے رسول نے فرمایا نفس المؤمن، جو مومن کی جان ہے، معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مومن کی روح اس کے قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ معلق کہتے ہیں لٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کسی شخص جو مر گیا ہے اس کا پیچھے قرض رہتا تھا، ہزاروں میں تھا، لاکھوں میں تھا، 10 روپے تھے یا 10,000 تھا، جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس کی روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے۔ مومن کی روح جو ہے وہ قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اس کی روح بھی معلق رہے گی۔ ہم سناتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ بہت بڑا قول کریں گے تو بخشا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا اس کی روح جو ہے وہ معلق رہے گی۔ تو چاہیے یہ کہ نماز جنازہ پر ہمیں یہ بتانا چاہیے، علماء کرام کو بتانا چاہیے کہ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرض ادا کرنا ہے مرنے والے کا۔ اب اسلام نے وصیت کی، اور یہاں پر جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا قرض ادا کرو۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، اگر اس کا کوئی قرض تھا تو پہلے آپ نے قرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے وصیت کا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی اس حدیث مبارکہ کا، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الثلث والثلث کثیر، بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تہائی تک وصیت کرو، تہائی سے بھی زیادہ، تہائی سے بھی زیادہ، یعنی رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الثلث والثلث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تہائی کی وصیت کرو، بلکہ رب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تہائی بھی زیادہ ہے، یعنی تہائی سے کم وصیت کرو، تہائی بھی زیادہ ہے۔ اس پر فقہ حنفی کی میں بالکل مختصر بات آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ جو فقہ حنفی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وصیت صرف 1/3 مال کی جائے گی، جو مرنے والا ہے وہ 1/3 مال کی وصیت کرے گا۔ اگر اس نے زیادہ وصیت کر بھی دی ہے تو جو استعمال ہوگا یعنی 1/3 مال کی وصیت جو ہے وہ جائز ہے۔ اب مرنے والا ایسا نہیں ہے کہ 5 مرلے کا گھر ہے، اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، تو وہ مرتے ہوئے یہ کہہ جائے کہ یہ سارا گھر جو ہے فلاں ادارے کو دے دیا جائے یا مدرسہ کو دے دیا جائے، مسجد کو دے دیا جائے، کسی اور کار خیر کے لیے وصیت کر جائے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی اولاد کتنی ہے، وصیت کتنی حد تک اس پر وصیت پر جو ہے عمل کیا جائے گا۔ اس کے آگے سنیے، کچھ لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو محروم کر جاتے ہیں، یعنی اپنی جائیداد سے اور لکھ دیتے ہیں میں نے آگ کر دیا، تو آگ کا شرعی کیا تقاضا ہے، دین اسلامی سے کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ سماعت کریں، من قطع میراثہ من الجنت، اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث مبارکہ لمبی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کو اس کی وراثت سے محروم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو وراثت سے محروم، چونکہ یہ رب نے اصول دیا ہے ہمیں، قرآن ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی، تمہاری اولاد ہے، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے، بھلے سے اولاد فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب کچھ لوگ ریٹن لکھ کے دے دیتے ہیں کہ اس بچے کو میں نے آگ کر دیا، میری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بالکل غیر شرعی ہے اور یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے آگے ہمارے معاشرے میں جو عام گناہ ہے نا، یہ گناہ ہیں جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی سے حصے تقسیم کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے بندر بانٹ کر لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ اپنی پراپرٹی چھپا دیتے ہیں، کچھ لوگ زبردستی دستبردار کروا لیتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری بہنوں کے حصے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ دین اسلام نے تقسیم دی ہے، یہ دین اسلام حکم ارشاد فرماتا ہے، اس میں کسی عام شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جو ہیں میراث کے مسئلہ میں بہت محتاط ہوتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک سامنے تھی ان کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک قول مبارک ہے، دارالقطنی میں اس کو نقل کیا گیا ہے، تعلمون الفرائض وعلموها الناس،
اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو فرائض اس طرح کے جو مسائل ہیں سیکھنا، اور سیکھنا ایسے مسائل جو ہیں ان پہ لازم ہیں، فرض ہیں۔ پھر ساتھ وہ ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، جو نصف علم ہے وَهُوَ يُنْسِي وَهُوَ اول شیء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو پہلی چیز ہے فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْم، نصف جو علم ہے وہ میراث کا علم قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ میراث کے متعلق جو علم ہے یہ نصف علم اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هُوَ اول شیء، جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھائی جائے گی، ینزع، جو سب سے پہلے میری امت میں سے چیز اٹھائی جائے گی، من امتی، وہ ہے میراث کا علم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میراث کا علم میری امت سے اٹھا لیا جائے گا، عملاً اٹھا لیا گیا ہے، اس لیے کہ میراث کی تقسیم کے بارے میں نہ ہی کوئی شخص علم رکھتا ہے اور نہ ہی بتایا جاتا ہے۔ ہم جو شخص مر جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کل کروا لیا، چلیسواں کروا لیا، واعظ و نصیحت آ گئی، علماء آ گئے ہیں، حدیث مبارکہ سنا دی ہیں، یہ جنتی ہے، یہ نمازی تھا، یہ بلے سے حاجی صاحب تھا، بلے سے عالم صاحب تھا، بلے سے بہت نیک انسان تھا، مومن تھا، لیکن یہ جو کام تھے اس کے مرنے کے بعد اس کا جو ترکہ ہے، اس کی جو تقسیم ہے، یہ سب سے پہلے پیچھے لوگوں کا کام تھا جو انہوں نے کرنا تھا، جو نہیں کیا گیا تو پھر فرمایا اگر ہاں اس کا قرض تھا تو فرمایا گیا نفس المؤمن، مومن کی جو جان ہے معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا مومن کی جو جان ہے وہ لٹکی رہے گی، مومن کی جو روح ہے وہ قرضے کے ساتھ لٹکی رہے گی، اور قرض کسی صورت بھی معاف نہیں ہو سکتا کل قیامت والے دن، جب تک مکروہ، جو شخص جس نے کسی کا قرض پیسہ لے کے کھا لیا ہے، کل قیامت والے دن جب تک وہ بندہ اسے معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ قرض انتہا، ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک عادت ہے، کسی سے لے لیا 5,000 10,000، پھر اگر وہ شریف بندہ مطالبہ کرتا ہے تو اس سے لڑائی شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے، یعنی صبح نکلنے کے ساتھ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ کس کس شخص کو میں نے ٹھگ لگانا ہے، کس کس شخص سے میں نے پیسہ کمانا ہے، جھوٹ کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، اور کھا جانا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایسی فکر انگیز اور ایسی شرمناک باتیں لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ تم شرم والے کام کر رہے ہو، بے شرمی والے کام کر رہے ہو، لوگوں کے پیسے کھا رہے ہو، اب مر گئے ہو، تمہارے بارے میں دین اسلام کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ جب یہ جنازے پہ بات ہوگی، جب یہ کل پہ بات ہوگی، جب یہ چلم پہ بات ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں تبھی ہمارا معاشرہ کچھ نہ کچھ اس کے دل میں خوف آئے گا۔ ہم تو کہتے ہیں اٹھے سرکار آنا ہے، قبر جانے نبی جانے، یہ نبی کا دین کہاں جائے گا، یہ قرآن کہاں جائے گا؟ اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے، ہمیں بتلانا چاہیے، جنازے پہ ایسی باتیں بتانی چاہیے کہ قرض مت کھاؤ۔ اگر اس شخص نے قرض کھایا ہوا ہے کسی کا، اس نے قرض دینا ہے کسی کا، تو اگر علماء کرام یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جنازہ نہیں پڑھانا، یہ اگر کنفرم ایسا ہے کہ یہ فراڈی تھا، لیکن یہ جو دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے بعد ان دینی امور پر سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔